अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दुनिया भर में ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या अहमियत है और इसके क्या मकासद हैं, ये सब जानने के लिए आज हम गुफ्तगू करेंगे मोहतरमा आबदा चौधरी एडवोकेट से, जो पेशे के एतबार से तो वकील हैं मगर वो ख़वातीन के साथ उनकी जद्दोजहद के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ भी बतौर नायब सदर जो है वो काम कर रही हैं और ख़वातीन के लिए हमेशा एक बुलंद आवाज़ उठाती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिर, आपका भी शुक्रिया कि आपने आज इंटरनेशनल वीमेन डे के ऊपर हमें याद किया। और मैं उन तमाम ख़वातीन को, मेहनत कश ख़वातीन को, ख़ास तौर पे दुनिया भर में जो काम कर रही हैं, उनको सैल्यूट करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ कि आज उनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन मनाया जाने का। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये जो 8 मार्च को ये दिन मनाया जाता है तो इसकी कोई ख़ास वजह है, या जिस तरह एक फ़ेमिनिस्ट तहरीक चली हुई है आजकल ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, तो क्या फ़ेमिनिस्ट तहरीक से इसका कोई लेना देना है या उस तहरीक से कोई इसकी लिंक है, या वैसे ही ये किसी और जो है किसी याद में जो है इस दिन को मनाया जाता है? ज़ाहिर, एक्चुअली तो ये दिन जो वर्कर ख़वातीन थी ना, मेहनत कश ख़वातीन थी, जो गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती थी, उन्होंने अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए उन्होंने 1857 में जद्दोजहद शुरू की थी। उन्होंने स्ट्राइक्स की, वो अपने हक़ के लिए यूनाइट हुई और बाहर निकली। और उनके जो कातेकार थे वो 12-12, 16-16 घंटे काम करती थी। उसके बावजूद उन्हें मर्दों से कम मुआवजा मिलता था। अच्छा। और सेहत की कोई सहूलत नहीं थी। इसके अलावा किसी किस्म के उनके जो लेबर राइट्स हैं वो नहीं थे, यानी उनकी जो एक मज़दूर हैसियत है वो मानी नहीं जाती थी। उस हक़ को मनवाने के लिए वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बाहर निकली। 1857 में उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया और उसके नतीजे में उनके औकात कार मुकर्रर हो गए कि 12 घंटे से 16 घंटे से वो 8 घंटों पे आ गए। लेकिन उसके बावजूद कई एक राइट्स और भी थे, जैसे इक्वल पे स्केल नहीं था उनका मर्दों के मुकाबले में। इसी तरह वोट का राइट भी नहीं था। अच्छा। बहुत सारी और बातें हैं, जैसे चाइल्ड लेबर थी। तो उसके लिए उन्होंने अपनी जिद्दोजहद को कंटिन्यू किया। मतलब उन्होंने जो अपनी स्ट्रगल की इब्तिदा की, अपनी पहचान की, अपनी वर्कर मजदूर हैसियत को मनवाने के लिए, अपने राइट के लिए जो वो निकली, वो 1857 में उन्होंने इब्तिदा की थी। अच्छा अच्छा। और ये अमेरिका ही था जहाँ से उन्होंने इब्तिदा की, जो इस वक्त औरतों का आलमी दिन सरकारी सतह पे नहीं मनाता। अच्छा। बाकी कई ममालिक में औरतों का आलमी दिन, 29 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे औरतों का आलमी दिन सरकारी सतह पे मनाया जाता है, जैसे चीन है, क्यूबा है, और कई सारे ममालिक हैं जहाँ पे सरकारी छुट्टी है 8 मार्च के मौके पर। जी। तो ये पाकिस्तान में भी नहीं मनाया जाता सरकारी सतह पर? पाकिस्तान में तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मनाया जाए, लेकिन मनाया नहीं जा रहा अभी तक। फिर दूसरी जो जिद्दोजहद, दूसरी जो स्ट्राइक की वर्किंग ख़वातीन ने, वो 1908 में की। अच्छा, वो भी अमेरिका में? जी, वो भी अमेरिका में। 1908 में वही फैक्ट्रियों की ख़वातीन बाहर निकली और उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में उनका कुछ पे स्केल बेहतर हुआ, उनको वोट का हक़ मिला, चाइल्ड लेबर के बारे में कवानीन बने। तो 1908 के बाद 1909 में ये दिन जो लेफ़्ट की पार्टियां हैं, जो लेफ़्ट की मूवमेंट है, सोशलिस्ट लोग हैं जो, उन्होंने ये दिन मनाया। और जो सोशलिस्ट पार्टी थी अमेरिका की, उन्होंने बाकायदा 1909 में इस दिन को सेलिब्रेट किया। फिर 1910 में सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट इंटरनेशनल जो है, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, जिसमें जर्मन सोशलिस्ट पार्टी की रहनुमा थी क्लारा ज़ेटकिन। उन्होंने बाकायदा करारदाद पेश की कि इस दिन को आलमी सतह पे मनाया जाना चाहिए, और वो मनाया। फिर उसके बाद वो बाकायदा कई ममालिक में मनाया जाने लगा, औरतों की स्ट्रगल के लिए, औरतों के राइट्स के लिए। अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के तो हालात इस हवाले से खासे ही ख़राब हैं। रही बात फेमिनिस्ट मूवमेंट की, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि फेमिनिस्ट मूवमेंट दरअसल औरतों की ये जो हम दिन मनाते हैं उससे वाबस्ता है, या इसलिए मनाया जाता है कि कोई फेमिनिस्ट लोग मौजूद हैं। नहीं, इसकी एक्चुअली जो रेलिवेंसी है वो सोशलिस्ट जो पार्टियां थीं, जो लेबर पार्टियां थी, उनसे वाबस्ता है। तो
ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ محنت کشوں کا دن ہے. اور اچھا. محنت کش عورتوں کا، اور میں یہ نہیں کہتی کہ گھروں میں بیٹھی عورتیں محنت کش نہیں ہیں، وہ عام محنت کش عورتوں سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے کوئی اوقات کار نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے بغیر کسی پے کے، بغیر کسی ریوارڈ کے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جس میں یوں ہے کہ یہ پاکستان میں ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں عالمی سطح پر تو یہ 110 سال سے دن منایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دن کو منانے سے، یا جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں 21ویں صدی کے جو ہے وہ ہم داخل ہو چکے ہیں، تو کیا پاکستان میں بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی روشن مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر تو آپ ورکنگ خواتین کے حوالے سے بات کریں تو ظاہر میں یہ کہوں گی کہ یہاں ابھی بھی عورتیں 16 گھنٹے کام کرتی ہیں. فیکٹریوں میں کرتی ہیں، بھٹوں پہ کرتی ہیں، سڑکوں پہ روڑی کوٹتی ہیں، دفتروں میں کام کرتی ہیں، ٹیچنگ کے ہر شعبے میں خاتون کام کرتی ہے. لیکن جو انفارمل شعبے ہیں وہاں پہ وہ 16 18 گھنٹے کام کرتی ہے، جبکہ ان کا جو پے ہے وہ ایکول نہیں ہے مردوں کے. وہ اگر مرد کو 10,000 مل رہے ہیں تو اس کو 6,000 مل رہے ہیں. جو منیمم ویج ہے وہ نہ مردوں کو مل رہی ہے، جو 16,000 فکس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ نہ عورتوں کو تو ملنا بہت مشکل بات ہے نا. میں نے بتایا نا، اگر 10,000 ایک مرد 10,000 پہ وہی کام کر رہا ہے تو اسی کام کی عورت کو 6,000 یا 7,000 بامشکل ملتے ہیں، اور ان کے ٹائم آر مردوں سے زیادہ ہیں. اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ بھٹوں کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں کافی کام کیا کہ وہاں پہ باقاعدہ باؤنڈڈ لیبر تھی، غلام تھے، فیملیاں کی فیملیاں پشت در پشت، جس میں عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، مطلب وہ ایک قسم کے غلامی کی زندگی میں ہے کہ آپ نے پیشگی لے لی ہے، اب اتنا عرصہ آپ ہمارے غلام ہیں اور آپ یہاں پہ کام کرتے رہیں گے. تو اس طرح کی صورتحال پاکستان میں ہے کہ ابھی تک یہاں پہ ہمیں ایک موو چلانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو ابھی کانشیسنیس اتنی ہے نہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے. تعلیم میں بھی ہم دیکھیں تو ہم لڑکوں کو پڑھانے کو پریفر کرتے ہیں، انہی پہ پیسے لگانے کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ لڑکی نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے تو ہم اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اسی طرح صحت کے معاملہ دیکھ لیں، ہم سب سے اچھا کھانا اپنے بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے رکھتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو ایشوز ہیں جن میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں 16 گھنٹے، تو عمومی طور پر جو عام آدمی بھی ہے اسے بھی یقینی طور پر شاید ہی نہ نظر آئیں. ہو سکتا ہے بٹوں پہ وہ کام کرتی ہوں جس کا عام جو سوسائٹی ہے وہ مشاہدہ نہ کر سکے. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر خواتین کے حقوق کو ہم جو ہے وہ یہاں پر ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خواتین کو آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کے حقوق ہیں کیا، اور وہ خود سٹرگل کرنے کا کرج رکھتی ہوں. تو ہمیں پہلے اپنی خواتین کو جو ہے وہ اس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے. اور ان کو دیکھیں، ظاہر یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ آگاہی پھیلائیں گے اور پھر خواتین اپنے حق کے لیے اٹھیں گی یا پھر انہیں کچھ کرنا چاہیے. جو وقت ہوتا ہے نا، وقت خود سکھاتا ہے، اور اس طرح سکھاتا ہے کہ مسلسل جب آپ جبر کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا ظلم حد سے بڑھے گا تو مٹ جائے گا. تو جب آپ خود ایکسپیرینس سے گزریں، خواتین جب ایکسپیرینس سے گزرتی ہیں تو انہیں اپنے رائٹس کی آگہی خود ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ شعور آنا چاہیے، اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایجوکیشن سے آئے گا. ایجوکیشن سے آئے گا. ہم بچیوں کو مواقع نہیں دیتے تعلیم کے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں لڑکوں پہ، لڑکیوں کے لیے ہم انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے، اس نے روٹی ہانڈی کرنی ہے، اس نے کون سا کہ جا کے نوکری کرنی ہے. ہم لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں لیکن اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے. کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو لیڈی ڈاکٹر چیک کرے، لیکن ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے. تو ایجوکیشن جیسے جیسے عام ہوگی، اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہر بچی کو ایجوکیشن ملے، ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، جو کہ ابھی تک میرے خیال میں نہیں مل رہی. یہاں تک کہ ابھی تو بہت سارے علاقوں میں ووٹ کا حق نہیں ہے. 1,20,00,000 خواتین ابھی ووٹر اندراج نہیں ہیں، مطلب ووٹ کا حق نہیں رکھتے. تو ایسی صورتحال میں آپ کہیں کہ انہیں شعور آگاہی، تو وہ آگاہی تو ایجوکیشن سے آئے گی، باہر نکلنے سے آئے گی، کام کرنے سے آئے گی. اور سب سے بڑی بات، آگاہی کے بعد جو سب سے بڑی آگاہی ہے وہ اپنا حق لینے کی آگاہی ہے. جب تک آپ کسی پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بنتے، جیسے یونین سازی ہے، یونین سازی کا حق لیا ان خواتین نے، یونین سازی کی انہوں نے 1857 میں انہیں یونین سازی کا حق مل گیا تھا ان کی سٹرگل کے نتیجے میں. تو جب تک آپ کسی ایک پلیٹ فارم کو چن کے اس کے اوپر اپنا متحد نہیں ہوتے، دیکھنا اکیلا کوئی بھی آواز اٹھائے گا، ہمارے ہاں تو اکیلا کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا. پہلی بات، اگر کوئی اٹھاتا ہے
تو وہ اٹھا ہی لیا جاتا ہے۔ تو اپنے حق کے لیے ہمیں خود آواز اٹھانا ہوگی، اس کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے، ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست پرووائڈ کرے، کیونکہ ہمارے جیسا طبقہ، غریب طبقہ، جو غریب فیملیاں ہیں، وہ اتنی کاسٹلی پرائیویٹ ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتی۔ ابھی بھی گاؤں کے کسی آپ علاقے میں چلے جائیں کسی، تو وہاں پہ آپ کو پہلی بات تو سکول نہیں ملے گا، سکول ملے گا تو عمارت نہیں ہوگی، عمارت ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے ہوں گے تو ٹیچر نہیں ہوگی، ٹیچر مطلب جو ہے ہمارا سوسائٹی کا ایک سٹرکچر جو ہے اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، بھائی کیوں باہر ہیں؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوم بیسڈ کمیونٹی اسکول تھے کچھ، وہ کوئی 6 لاکھ بچے ان میں ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، لیکن ان استانیوں کو وہ جو گھروں میں وہ اسکول چلا رہی تھی پچھلے 1 سال سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کی سیلری نہیں آئی۔ 6 لاکھ بچوں کا فیوچر سٹیک پہ ہے، جن میں موسٹلی بچیاں ہیں کیونکہ وہ گھروں میں اسکول ہیں۔ تو اس سچویشن میں ہم یہ یقینی طور پر اس پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو بہت بہت شکریہ مدام، آپ نے اتنی جو ہے وہ خوبصورت گفتگو کی اور ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ یوم خواتین جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے ہمیں انکریج کرتا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دینے کی جو ہے وہ ہم اسٹرگل کریں، ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں۔ خواتین کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے جو متعلق ہے وہ آگاہی حاصل کریں، ایجوکیشن ان کو دینی چاہیے، اور معاشرتی طور پر ہمیں خواتین کو حقوق پرووائڈ کرنے کے لیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہی آج کے دن کا خصوصی پیغام ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ خدا حافظ۔